اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانان گرامی، آج کے مہمان مقرر جناب خواجہ رضی حیدر صاحب، صدر محفل پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب، مہمان اعزازی جناب ڈاکٹر منیر واسطی صاحب کو ہم اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر بھر سے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں سے وابستہ افراد کو بھی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لکھنے پڑھنے سے وابستہ نوجوان جہاں پر موجود ہیں، ان کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ادارہ معارف اسلامی کو 1963 میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غرض کے لیے تعمیر کیا تھا کہ ایسے محقق پیدا کیے جائیں جو معاشرے کے اندر سیاسی، سماجی، تہذیبی اور علمی روایت کو نہ یہ کہ صرف زندہ کریں، بلکہ مغرب کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی خود کو تیار کریں۔ ہمارا یہ منشا اور یہ مقصد رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس قسم کی تقریبات کے اندر مدعو کرتے ہیں اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے ایک فورم مہیا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے شہر کراچی میں اور پورے ملک بھر میں خصوصی طور پر جشن آزادی کی تقریبات کو بہت زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ منایا گیا ہے۔ لیکن صرف جوش اور ولولے کے ساتھ منائے جانے سے آزادی اور قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقصد کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے مقصد سے خود کو ہمکنار کرنے کے لیے اور اس جوش اور جذبے کو تعمیری مقصد فراہم کرنے کے لیے اس سیریز کا ہم نے اہتمام کیا ہے، جو آپ کے سامنے بینر کی صورت میں بھی آویزاں ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پہلی کڑی قائد اعظم کے 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے کی ہے، اور اس کڑی کو یہاں بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ضروری تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمیشہ یہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، خصوصاً قرارداد مقاصد کے حوالے سے، قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، کہ آیا یہ پاکستان کن بنیادوں کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، یا اس کے تعمیر کیے جانے کے اہم مقاصد کیا ہیں۔ تو ہم انہی سوالات کو اور انہی سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے شہر کے مشاہیر کو اس سلسلے میں ہم نے مدعو کیا ہے۔ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما بھی ہیں۔ میں آج کے پروگرام کے جو ہمارے مہمان ہیں مقرر ہیں، جناب خواجہ رضی حیدر صاحب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ خواجہ رضی حیدر 1946 میں متحدہ ہندوستان کے صوبہ یوپی کے شہر پیلی بھیت کے ایک ایسے علمی خانوادے میں پیدا ہوئے جس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ قدیم عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا خواجہ رضی حیدر نے بھی اسی روایت سے اپنے آپ کو جوڑا۔ دوران تعلیم 1966 میں پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز روزنامہ حریت کراچی سے بطور سب ایڈیٹر کیا، مگر جلد ہی تحریک پاکستان، تاریخ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سبھا نے ان کے فکر کے تمام تر پہلوؤں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ خواجہ رضی حیدر صاحب نے کی کئی تصانیف بھی ہیں، جن میں جو ان کی پہلی تصنیف ہے وہ کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے، جس کے 4 ایڈیشن شائع بھی ہو چکے ہیں، قائد اعظم کے 72 سال۔ یہ خواجہ صاحب کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ محدث صورتی، قائد اعظم خطوط کے آئینے میں، رفیع جناح جو قائد اعظم کی رفیقہ حیات تھیں، ان کے بارے میں بھی ان کی کتاب ہے، اور حال ہی میں سلیم احمد ایک مطالعہ جو کہ سلیم احمد کی زندگی کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے، جو کئی لحاظ سے منفرد بھی ہے۔ تو لہٰذا قائد اعظم کی سیاسی فکر کے ترجمان کے طور پر خواجہ رضی حیدر جانے جاتے ہیں۔
ایک بہت طویل عرصے سے اپنے آپ کو قائد اعظم اکیڈمی کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے وہاں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ہے بطور کنسلٹنٹ کے جو ہے کام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب میں جو ہے بغیر کسی وقت کے لیے بغیر جو ہے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نوجوانوں کو اور دانشوروں کو جو ہے بتائیں کہ قائد اعظم کی 11 اگست سن 1947 کی جو تقریر ہے، جس کو بار بار جو ہے موضوع بنایا گیا اور جو ایک متنازع صورت بھی ہمارے یہاں رکھتی ہے، اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے لیے یہی اعزاز ہے کہ میں 40-45 سال سے قائد اعظم کے حوالے سے عمومی نوعیت کے اور تحقیقی کام سر انجام دیتا رہا اور میری شناخت اور پہچان اس وقت ہے۔ آج یہاں یقیناً یہ ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ ادارہ معارف اسلامی نے ملک قومی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے حوالے سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ ادارہ معارف اسلامی کی خدمات کا دائرہ علمی اور نظریاتی اعتبار سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پاکستان دوستی، قومی یکجہتی اور مذہب اسلام کی بالادستی کے لیے سنگ کاوش اس ادارے کا امتیاز رہا اور اس ادارے کی جانب سے رواں لیکچر سیریز اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ادارے کے ارباب نگوت تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان کے بارے میں کتنا مثبت نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ مجھے آج یہاں جس موضوع کا اظہار خیال کی دعوت دی گئی وہ موضوع نہ صرف پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے قائد اعظم کے خیالات و نظریات کو واضح کرتا ہے، بلکہ قائد اعظم کے تصور پاکستان تک رسائی حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ قائد اعظم کی اسی تقریر کے حوالے سے ایک طبقہ روز اول سے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر نظریات کے حامی تھے، اور یہ لفظ کیونکہ اگر تحریک پاکستان کے دوران یا قیام پاکستان کے بعد کی گئی قائد اعظم کی تقاریر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تقاریر میں 100 سے زائد مرتبہ اسلامی ریاست، مسلم امہ، اسلامی نظریات و خیالات اور اسلامی جمہوریت کے حوالے سے بڑی واضح اور بامعنی گفتگو کی۔ مثال کے طور پر پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے
جامعہ اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے 13 جنوری 1948 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربے گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ اسی طرح آپ نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، ہم کو اپنی منزل پانے کے لیے خود جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ ہم دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کر سکیں جو اسلام کے انسانی مساوات اور سماجی انصاف کے تصورات کے عین مطابق ہو۔ اسی طرح 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اسلام مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ضابطہ ہے جو ان کی زندگیوں کو سماجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر منظم اور مستحکم کرتا ہے۔ کیا قائد اعظم کے ان بیانات سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے خواہشمند ہیں؟ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اس تقریر کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ دراصل پاکستان کی مستقبل کی سیاست، طرز حکمرانی اور نظریات کی تحقیق اور مستقبل میں پاکستان کے آئین کے خطوط کو واضح کرتی ہے۔ حضرات گرامی، قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے مندرجات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قائد اعظم کے اسلامی ریاست کے تصور کا ان کی تمام تقاریر کے مجموعی تناظر میں جائزہ لیں، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم بلا شبہ ہمارے ایک ایسے قومی رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف ہم کو وطن عظیم پاکستان جیسی ریاست کا مالک بنایا، بلکہ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران بھی اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی اپنی قوم کی ایسے خطوط پر رہنمائی کی جن کی روشنی میں وہ ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے متعین کردہ اصولوں پر سنجیدگی سے کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی بنا پر ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور اب جبکہ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بدترین سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی انتشار اور بحران میں مبتلا ہے، یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں اپنے حال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ قائد اعظم بحیثیت قوم ہم کو اور بحیثیت ریاست پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے خود کو اور پاکستان کو کیسا بنا دیا۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن مایوس کن نہیں، کیونکہ قائد اعظم کی تقاریر اور بیانات ہمارے سامنے موجود ہیں، جن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم آج بھی قائد اعظم کے تصور پاکستان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بقول شاعر اچھا ہو کہ آپ سے ذکر ہو رہا تھا ڈاکٹر خورشید رضوی کا، تو اتفاق خودی کا ایک شعر آ گیا تو میں کہ ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے، ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے آتا ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار۔ یہ قائد اعظم کے تصور پاکستان کے حوالے سے غور و فکر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مایوس ضرور ہیں مگر بےحس نہیں۔ ہم حبس دم کا شکار ہیں اور کسی آکسیجن بینڈ کی تلاش میں ہیں۔ قائد اعظم کے تصور پاکستان تک ہم رسائی کو حاصل نہیں کر سکے، مگر قائد اعظم کے تصور پاکستان کا خیال ابھی ہمارے دل و دماغ میں زندہ ہے۔ گویا اپنی حالت ذات کا احساس ہونے کی بنا پر ہم کسی فلاح کی تلاش میں ہیں۔ یہی تلاش ہم کو غور و فکر پر آمادہ رکھتے ہوئے ہے، اور اگر ہم نے
اس غور و فکر کے عمل کو جاری رکھا تو یقیناً ایک دن تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے قائد اعظم کے پاکستان تک رسائی حاصل کر لیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں خود کو قائد اعظم کی فکر سے وابستہ کرنا ہوگا۔ ہم پر وہ اصول واضح ہو چکے ہیں جن کی رہنمائی میں ہم نے ایک شدید جدوجہد کے بعد بر صغیر کی دو بڑی طاقتوں سے پاکستان کے قیام کے مطالبے کو تسلیم کروا لیا۔ لمحے موجود میں قائد اعظم کے تصور پاکستان تک رسائی کا واحد ذریعہ قائد اعظم کی تقاریر، بیانات اور خطوط ہیں۔ جب تک ہم ان تقاریر، بیانات اور خطوط کا مطالعہ نہیں کریں گے اور اپنے اندر ان کا فہم پیدا نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان کیا ہے۔ تعلیم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اس سوال پر بہت غور کیا ہے تاکہ میں اس سوال کے جواب تک رسائی حاصل کر سکوں۔ میں بلا کسی پسوپیش کے بعد کہہ رہا ہوں کہ میری اس سوال کے جواب تک رسائی ممکن ہو گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایسا طبقہ جو خود کے قائد اعظم کے بارے میں تصنیف و تعریف میں مشغول ہے، انہی بیانات سے ایسے مطالب برآمد کر لیتا ہے جو مجھ ایسے طالب علموں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ تحریک پاکستان کے دوران بھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی متعدد مواقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور ہم پاکستان کو حقیقی معنی میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ یہ بات قائد اعظم نے جون 1948 میں کوئٹہ میں ایک تقریر میں اپنی کہی۔ یہی نہیں، آپ نے مطالبہ پاکستان کو مسلمانوں کی ملی اور فکری بیداری کی تحریک قرار دیا اور 2 مارچ 1941 کو لاہور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ قائد اعظم کا یہ احساس فخر دراصل ان کے تاریخی شعور، مذہبی روایات اور احساس وراثت کی روشن دلیل ہے جس کا قائد اعظم اپنی تقاریر میں بار بار اظہار کیا کرتے ہیں۔ میں یاد کرتا چلوں درمیان میں کہ میں یہ سب تفصیل میں اس لیے گیا ہوں کہ ہم جب 11 اگست کی تقریر تک پہنچے تو ان کے قائد اعظم کی جو ماضی میں جو گفتگو کرتے رہے یا بعد میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ ہم پر واضح ہو تاکہ ہم اس تقریر کی معنویت تک ہماری پہنچ ہو سکے، رسائی ہو سکے۔ قائد اعظم نے 20 ستمبر کو ایک پیغام میں فرمایا، ہم ایک عظیم الشان تاریخ اور درخشاں ماضی کے وارث ہیں۔ ہمیں خود کو اسلام کی حقیقی نشان ثانیہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ لاہور میں ایک نشر تقریب میں عوام سے انہوں نے کہا، ہم موجودہ حالات سے دل شکستہ نہیں ہیں۔ اسلام کی تاریخ جواں مردی اور عزم و حوصلے کی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک متحد قوم کو جس کے پاس ایک عظیم تہذیب و تاریخ ہے، اسے کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں کی تاریخ کا لفظ آیا، میں آپ سے تو ایک مرتبہ پر انہوں نے طالب علموں سے یہ کہا کہ اپنی تاریخ کے سائے میں سانس لیتے رہو تاکہ عظمت کا ایک اور باب تم پر روشن ہو سکے۔ یہ قائد اعظم کا ایک اور مرحلے پر آپ نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے آئین کی حتمی صورت کیا ہوگی، البتہ مجھے اتنا یقین ہے کہ پاکستان کا آئین جمہوری طرز کا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تمام ضروری اور بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ آسٹریلیا کے عوام سے 19 فروری 1948 کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، پاکستان کے عوام کی عظیم اکثریت مسلمان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، ہم اس اسلامی ملت اور برادری کے رکن ہیں جس میں حق، وقار اور خودداری کے حوالے سے سب برابر ہیں۔ ہمیں کہا کا ایک خصوصی اور گہرا شعور موجود ہے، لیکن غلط نہ سمجھیے، پاکستان میں کوئی نظام بابائیت قائم نہیں۔ اسلام ہم سے دیگر عقائد کو گوارا کرنے کا تقاضا کرتا ہے یا اپنے اقلیتوں کے حوالے سے
جو آپ کو موقف تھا وہ اس میں آ گیا۔ قائد اعظم کی تقاریب کے یہ اقتباسات درج کرنے کی مجھے ضرورت اس لیے پڑی کہ جہاں وقت روشن ہو جائے وہاں قائد اعظم کی اس فکر تک کی رسائی ممکن ہو سکے جو اپنے وسیع پیمانہ میں اسلامی ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 13 اگست 1947 کو کراچی میں انتقال اقتدار کی تقریب میں جب ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریب میں پاکستان میں آباد اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی مثال دی تو قائد اعظم نے اپنی جوابی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ اکبر اعظم نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ جس رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا وہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس کی ابتدا آج سے 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی حکمران رہے ایسے ہی رہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ ایسے ہی انسانیت نواز اور عظیم المرتبہ اصولوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان اصولوں کی ہم سب کو تقریر کرنا چاہیے۔ ان حقائق کے باوجود گزشتہ چند برس سے یہ بات بھی کچھ زبانوں پر موجود ہے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کی ثقافت اور رہن سہن ایک تھا، پھر ہندوستان کو کیوں تقسیم کر دیا گیا؟ یہ بات پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے جو امن کے پیغام کی صورت میں پھیلائی جاتی ہے اور تحریک پاکستان کی تعلیم سے ناواقف افراد کے اذہان کو پراگندہ کرتی ہے۔ میں اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر قائد اعظم کے خط کا اقتباس پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا جو آپ نے 17 ستمبر 1944 کو ہندو مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی کو تحریر کیا تھا۔ قائد اعظم نے گاندھی جی کو لکھا کہ ہندو اور مسلمان قومیت کے ہر معیار کی روح سے دو الگ الگ قومیں ہیں۔ مسلمان 10 کروڑ نفوس پر مشتمل ایک قوم ہے۔ ہم اپنے ایک مخصوص اور منفرد کلچر کے مالک ہیں، ہم ایک خاص تمدن کے وارث ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا ادب، ہمارا فن تعمیر، نام اور نظام اسما، شعور اقتدار و تناسب، قوانین، اخلاقی ضوابط، رسوم و رواج، تقویم، تاریخ، روایات، مزاجوں کی ساخت اور صلاحیت، آرزوؤں اور امنگوں کی نوعیت، شخص کی زندگی کے بارے میں اور زندگی میں ہمارا اپنا ایک خاص نقطۂ نظر ہے اور بین الاقوامی قانون کی ہر تعبیر کے مطابق ہم ایک مستقبری قوم ہیں۔ قائد اعظم کی اسی تشریح اور تصور میں سے جہاں دو قومی نظریے کو تقویت پہنچی وہاں مسلمانوں کو ایک علیحدہ مسلم وطن کے قیام کے لیے منہاج میسر آیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ دو قومی نظریہ مذہب کا نمائندہ تھا اور جو نظریہ مذہب کا نمائندہ ہو اس سے حاصل ہونے والا ملک کیوں کر غیر مذہبی ہو سکتا ہے۔ 25 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب عید میلاد النبی سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کے الفاظ میں فرمایا تھا کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی۔ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس بیشتر ہوتا تھا۔ اسی تقریب میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم رہبر، ایک عظیم قانوندہ، ایک عظیم مدبر، ایک عظیم فرمانروا تھے جنہوں نے حکمرانی کی۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو بالکل نہیں سراہتے۔ رسول اللہ عظیم ترین انسان تھے۔ آپ سے قبل چشم عالم نے کبھی اس قدر عظیم انسان کا نظارہ نہیں کیا۔ 1300 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ قائد اعظم کے تصور پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر جو آپ نے قیام پاکستان کے قابل کراچی میں دستور ساز اسمبلی کے افتتاح کے موقع پر کی تھی بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ میں اسے پاکستان کے دستور کا
بنیادی خاکہ تصور کرتا ہوں. اسی تقریر کے اقتباسات درج کرنے کے اس تقریر کے اقتباسات درج کرنے کے بجائے میں یہاں جزوی طور پر اس تقریر کے نکات کو اختصار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس تقریر کے حوالے سے جو الہام اور شکوک و شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ بھی ہو سکے. ابھی پچھلے دنوں میں یہاں ایک بحث شروع ہو گئی کہ قائد اعظم نے یہ تقریر کی اور اس میں کچھ یہی نہیں معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں رائٹ لیفٹ کے لوگ ہی نہیں یہ بات کہہ ہمارے کچھ رائٹرس بھی اس بات میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی کہ صاحب کی تقریر انہوں نے کی نہیں جبکہ وہ قائد یہ میں نے اتنی قرآن قدیم ان کی تقاریر کے جو حوالے تھے وہ اسی لیے دیے کہ آپ کو ایک آدمی کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کچھ کہتا رہا ہے اس وقت اسلامی ریاست کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے پاکستان کے امن کے حوالے سے پھر اگر آپ اس تقریر کا مطالعہ کریں گے تو یہ تقریر آپ پر واضح ہو سکے گی. اس تقریر میں جو نکات میں جو بیان باتیں کی گئی ان کو میں نے نکات کی صورت میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے دستور مرتب کرنا وفاقی قانون ساز ادارے کو کامل مختار ادارے کی شکل دیں امن و امان کو برقرار رکھنا تاکہ مملکت اپنے عوام کی جان و مال اور ان کے مذہبی عقائد کو مکمل طور پر تحفظ دے سکے. رشوت ستانی اور بدعنوانی کا خاتمہ اسے قائد اعظم نے ایک زہر قرار دیا اور کہا تھا اس کا سختی کے ساتھ قلمرو کیا جانا چاہیے. غذائی اجناس اور اشیاء ضرورت کی چور بازاری اور گرامی کا خاتمہ اقربا پروری اور احباب نوازی کی لعنت کو ختم کرنا فرقہ وارانہ ہماہنگی اور یکجہتی کو یقینی بنانا اپنی عبادت گاہوں میں جانے کا آزادانہ حق میسر پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ عوام سے قائد اعظم کی خاص آمد الناس اور غنی کا عوام ذات پات پہ نظام اور صوبائی اذیتوں کا خاتمہ. اس تقریب میں جہاں آپ نے حکومت کے فرائض اور امور مملکت حکومت بھائی چارے شہریوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے گفتگو کی وہاں آپ نے ان نکات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اب آپ آزاد ہیں اس مملکت میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جائیں اپنی مساجد میں جائیں یا کسی عبادت گاہ میں آپ کا کسی مذہب ذات پات اور عقیدے سے تعلق کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. قائد اعظم نے آخر میں یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا اور نہ مسلمان مسلمان مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت درجے والے یہی تو پیراگراف ہیں جن کی بنیاد پر کچھ لوگ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ تصور کرنے کے حق میں لیکن وہ اس حقیقت سے ناشنا ہے کہ یہ دونوں پیراگراف تقریباً انہی معنی میں میثاق مدینہ میں بھی موجود ہے. تو یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا اس میں جو چیزیں ہیں اس میں اقلیتوں کو اور وہاں لوگوں کو جس قسم کے حقوق دیے جائیں گے وہ سب اس میں موجود ہے. تقریباً یہی بلکہ ڈاکٹر مجھ سے تو یہ بات شریف الدین کی اجازت نے کہی کہ جس زمانے میں یہ تقریر ہوئی تو ڈاکٹر حمید اللہ جی نے وہ 3 دن پہلے کراچی آ گئے تھے یعنی قائد اعظم نے خاص طور پہ کہا تھا قائد اعظم 7 اگست کو کراچی پہنچے تھے اور ڈاکٹر حمید اللہ 9 اگست کو کراچی پہنچ گئے اور اس تقریر کو جب لکھا گیا ہے تو ڈاکٹر حمید اللہ نے اس تقریر کو تعاون کیا تھا اس تقریر کو لکھنے کے قائد اعظم سے اور چونکہ ڈاکٹر حمید اللہ جو تھے میثاقات نبوی پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا
اس لیے یہ پیراگراف جو تھے انہی کے ایما پر اس میں شامل ہوئے تھے. یہ شریف الدین زادہ کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ پیراگراف اقلیتوں کے حقوق و معاملات کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تحقیق قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے ضمن میں بین الاقوامی شہرت یافتہ محقق پروفیسر شریف المجاہد کی ہے اور گزشتہ 20 سال کے دوران کسی بھی جانب سے اسے رد نہیں کیا گیا. میں قائد اعظم کے تصور پاکستان کے حوالے سے کوئی فیصلہ سنانا نہیں چاہتا. میں نے تو صرف شواہد پیش کیے ہیں جو اپنے وجود میں خود وضاحتی ہیں. بعض افراد نے قائد اعظم کے خیالات کو اپنے نظریات کے آئینے میں دیکھتے بعض افراد قائد اعظم کے نظریات کو اپنے نظریات کے آئینے میں دیکھتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. قائد اعظم کے خیالات کو معروضی انداز میں دیکھنا چاہیے. اسی صورت میں ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان کو مؤثر طور پر پیش کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم پاکستان کی حقیقی خدمت کر سکتے ہیں. میرے خیال میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کی نظریاتی اساس باہم لازم و مضمون ہے. قائد اعظم کے فکر کو متنازع بنانے کا نتیجہ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. اب اس دوسرے بات یقینی طور پر اگر کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہو تو میں حاضر ہوں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ قائد اعظم تھے پارٹیشن کا وقت تھا تو لارڈ اسمے جو وزیر تھا اس نے قائد اعظم سے کہا کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ محمد گورنر جنرل ہو پاکستان کا لارڈ محمد بیگم انڈیا کا بھی گورنر جنرل ہو اور پاکستان کا بھی ہو تو اسے آپ نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے تو رد کیا لیکن آپ نے کیوں رد کیا؟ تو قائد اعظم نے اس سے جواب دیا یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ پاکستان کے جھنڈے پر کراس اور کریسنٹ ایک ساتھ لہرانا. بہت شکریہ خواجہ رضی حیدر صاحب. آپ نے جو ہے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے مفید معلومات یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو فراہم کی اور آج یہ پتہ چلا کہ اس تقریر کے متن کو تیار کرنے میں بہت بڑے مسلم اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کی رائے بھی جو ہے شامل تھی. اور آج ہی کھانے کی جب یہاں نشست ہو رہی تھی تو اس لیکچر کے حوالے سے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ہم بھی قائد اعظم کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کی زبان اردو نہیں تھی اور وہ اتنے بڑے مجمع پر جو ہے تقریر کرتا تھا اور جس مجمع پر وہ تقریر کرتے تھے میرا جہاں تک خیال ہے مجمع میں 2% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ان کی تقریر کو جو ہے سمجھ سکتے ہوں. لیکن روح کی وابستگی شاید زبان کی وابستگی سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور قائد اعظم کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کا تعلق جسمانی سے زیادہ جو ہے روحانی تھا اور اسی روح کے اوپر لبیک کہتے ہوئے برصغیر کے نوجوانوں نے اور یہاں کے لوگوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور پاکستان کو جو ہے حاصل کیا. میں نے بھی پان اسلامزم کے اوپر جو ہے
PhD کا مقالہ لکھا ہے، اور اس PhD کے مقالے میں ایک چھوٹا سا حصہ وہ کہ 1914 تک کا صرف میرا جو ہے عرصہ تھا، 1857 سے 1914 تک، لیکن اس میں کچھ باتیں جو ہے قائد اعظم کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم نے جو ہے خلافت تحریک کی بہت بھرپور حمایت کی، اور جب بلقان کی ریاستوں کے اوپر جو ہے برطانوی سازش اپنے اثرات مرتب کر رہی تھی، تو قائد اعظم نے شعوری طور پر اور خاص طور پر امت مسلمہ ہونے کا درس بھی دیا کہ وہ شعوری طور پر فیض یعنی ترکی ٹوپی جو ہے لگا کر جایا کرتے تھے، اور کئی ایسے اجلاس بھی موجود ہیں جس میں قائد اعظم نے جو ہے ترکی ٹوپی پہن کر جو ہے تقریر کی۔ اس پورے تصور کو اور اس پورے پس منظر کو اور اس پورے منظرنامے کو جب ہم بغور دیکھتے ہیں اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر جو لوگ قائد اعظم کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مسٹر جناح، قائد اعظم کا لفظ بھی استعمال کرنا وہ اپنے لیے شاید توہین سمجھتے ہو، مسٹر جناح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم کے اس پورے پس منظر کو اگر ذہن میں لے کر آیا جائے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے واقعی اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جو اسلامی تجربہ گاہ کے طور پر جو ہے مملکت اسلامیہ کی جو ہے خدمت کر سکے۔ وہ کہ جو ہے 62-63 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم اب تک اس کے حصول اور کشمکش میں مبتلا ہیں، اور طبقاتی کشمکش کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں ایک نظریاتی کشمکش بھی جو ہے برپا دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کشمکش جاری و ساری رہے گی۔ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولندی۔ تو یہ ستیزہ کار کا عمل تو جاری و ساری رہے گا، اور چراغ مصطفی سے شرار بولندی جو ہے ٹکراتی رہے گی، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ کامیابی جو ہے خیر کی جو ہے ضرور ہو کر رہے گی۔ اکیڈمی نے بھی اسی خیر کے پہلو کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے یہ جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور ایک بات اور دیکھنے میں آئی ہے، چونکہ میں خود ایک استاد ہوں اور طالب علموں سے تاریخ کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے نوجوان اب تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی یہ ناواقفیت معاشرے کے اندر جو ہے ایک خلیج پیدا کر دے گی۔ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے بھی اس سلسلے کی جو ہے ضرورت محسوس کی گئی۔ اگر آپ میں سے جو ہے کسی صاحب جو ہے سوال کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے جو ہے سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تین مختصر سوال ہیں۔ قائد اعظم کی تمام تقاریر ریکارڈ پر موجود ہیں جو آپ نے بھی کیا ہے۔ آل انڈیا، میں نے کسی اخبار میں کسی کا آرٹیکل آیا تھا کہ آل انڈیا جو اس وقت سارا ریکارڈ کرتا تھا تقاریر کو سرکاری طور پر، اس کے ریکارڈ میں قائد اعظم کی تقریر موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ وہ آل انڈیا ریڈیو ساری چیزوں کو ریکارڈ رکھتا تھا، تو آیا وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی تقریر جو ہر تقریر کو لکھ کر کے اور نوٹ بنا کر کیا کرتے تھے، یہ ایکسٹمپور تقریر تھی ان کی، اور انہوں نے کہا بھی تھا میں ایکسٹمپور کر رہا ہوں، اور سوچے سمجھے بغیر کا لفظ استعمال کیا کہ سوچے سمجھے بغیر یہ تقریر کر رہا ہوں، ریٹن کوئی کمنٹ۔ تو اس وجہ سے یہ سارا یہ دھوکے بازی ہو رہی ہے اس کے اندر، ایک سوال۔ دوسرا یہ کہ یہ کیونکہ انگریزی میں تقریر تھی، تو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کچھ خطا و بری کی گئی ہے مترجمین نے، کہ پورا ایک سیکولرزم کا مسئلہ اس میں پوچھا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اس سے قائد اعظم کی تقریر سے یہ سیکولرزم نچوڑنے کا کام شروع کس فرد نے کیا؟ کوئی نہ کوئی ابتدا کی ہوگی، اور یہ بعد میں کہیں شروع ہے، تو یہ اصل مجرم کون ہے؟ آیا جسٹس منیر ہے، خان جہانی منیر، یا کوئی اور ہے؟ کس نے حرکت کی؟
बात हुई कि कायदे-ए-आज़म की कायदे-ए-आज़म की तकरीर हुई कि तहरीरी रिटर्न, लेकिन कायदे-ए-आज़म ने जिस वक्त इसको तकरीर की है तो उस वक्त उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है और वो उनके जहन में चीज़ें थी जो स्क्रिप्ट के मुताबिक थी तो आपने बयान कर दिया। लेकिन मैं आपके अर्थ बहुत सारी चीज़ें तारीख के समाज पर मौजूद नहीं है या इस तरह से फैल नहीं है, लेकिन वो अफराद जो उस तारीख के यानी वारिस हैं और या शाहिद हैं, हमें डिपेंड उन्हीं का करना पड़ता है बोला कि जब हमें कोई सनद नहीं मिलती मतलब आप समझते हैं तो फिर हम खानगी तौर पर उन पर डिपेंड करते हैं, तो वो अफराद जिन पर हम डिपेंड करते हैं वो ये बात कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कायदे-ए-आज़म ने इस तकरीर का बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया और डॉक्टर हमीदुल्लाह उसमें शरीक थे और यकीनी तौर पर कुछ और लोग भी शामिल होंगे, लेकिन डॉक्टर हमीदुल्लाह का नाम बड़े वाज़ेह तौर पर यही वजह है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह की 1949 में एक किताब शायद हुई जो तकरीबन 150-200 सफ़हात की थी और उसका नाम था जिन्हा एक कौम बनाने वाला, पाकिस्तान से शायद। अच्छा, क़याम पाकिस्तान से पहले कायदे-ए-आज़म पे डॉक्टर हमीदुल्लाह जो थे उनकी खत-ओ-किताबत रिकॉर्ड पे मौजूद है, कायदे-ए-आज़म पेपर्स में मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर हमीदुल्लाह उनके लिए नबी हो या कायदे-ए-आज़म जिससे वो डॉक्टर हमीदुल्लाह। दूसरी चीज़ आपने ये फरमाया कि ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्ड पे नहीं, तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्ड पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप पाकिस्तान का जो हमारा रेडियो पाकिस्तान है उसके रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं। जैसे मैं आपसे ये बात कर सकूँ अभी तकरीबन 10 साल पहले मैं पाकिस्तान में फौजी कराने पर एक काम कर रहा था, तो मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उसका फर्स्ट वर्जन जो है वो मुझे मिल जाए, लेकिन वो रेडियो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो क्या मैं ये कह सकते था उसका वजूद ही नहीं है? ये तो हमारे दरमियान मौजूद है ना, कराना हम पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। अभी एक और बहस शुरू हो गई कि ये जाने इस्तक़बाल है कि जाने इस्तक़लाल है, ये भी एक बहस शुरू हो गई है। और हफीज़ जालंधरी साहब की हैंड रिटर्निंग कराना जो है वो भी बहुत सोशल मीडिया में लगाया गया और इस तरह की जो है किया। तो देखिए बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए चीज़ों, जो चीज़ आपका दिल कबूल कर रहा हो, जो चीज़ अपने तमाम जो शवाहिद हैं उनसे तय हो रही हो तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। और यही बात है जो कायदे-ए-आज़म की तकरीर के बाद फिर इसका मुतानाज़ा बनाया गया कि वो लोग जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में चीज़ों को नहीं देखते, वो बस किसी एक बात से किसी एक चीज़ से वो ये अंदाजा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है उनकी निगाह में यह है कि कायदे-ए-आज़म ने 1906 में कांग्रेस से चूँकि अपनी सियासत का आगाज़ किया था और वो जो थे नेशनलिज्म के अलंबरदार रहे एक अरसे तक, तो एक ऐसा आदमी जो नेशनलिज्म का अलंबरदार रहा हो एक तवील अरसे तक, बल्कि 1937 में भी उनका एक बयान ऐसा मौजूद है जिसमें वो मुत्तहिदा कौमियत की भी बात की है उन्होंने और जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी जो है उसका एक ही जगह ठहरा है, हर आदमी सफ़र करता है ना, तो वो उनके कायदे-ए-आज़म का सफ़र था जिसमें वो एक वक्त पर जाकर इस नतीजे पर पहुँच गए कि पाकिस्तान जो है उसका मजहब भी और इस्लामी रियासत होगा और फिर वहाँ जो आइन होगा वो भी इस्लाम और कुरान की सुन्नत के मुताबिक। ये कभी अरसे के बाद जैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि दोबारा तकरीर शुरू हो गई, मैं आपसे अर्ज करूँ कि 1936 में जब मुस्लिम लीग के पार्लिमानी बोर्ड बन रहे थे आइंदा इंतखाबात के लिए, तो लाहौर में एक इजलास हुआ पार्लिमानी बोर्ड का, उसमें तमाम लोग मौजूद थे जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद के उलमा भी मौजूद थे
اور جب یہ علماء یہاں سے اور وہ مسلم لیگ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جب یہاں سے واپس تھے تو انہوں نے وہاں سے قائد اعظم کے لیے کہا کہ سب ہم مسلم لیگ کے لیے تشہیری مہم کریں گے، لیکن یہ کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تو مسلم لیگ ہمیں ہماری فنڈنگ کرے، جس کے نتیجے میں ان کو مسلم لیگ کے لیے کام کریں۔ قائد اعظم نے بہت واضح طور پر دہلی میں ایک انٹرویو دیا ہے جو انقلاب لاہور میں بھی شائع ہوا اور دیگر جگہوں پہ بھی شائع ہوا، بلکہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر رفیق افضل کی گفتگو قائد اعظم، اس میں بھی وہ موجود ہے کہ اس میں قائد اعظم نے کہا کہ مجھے مسلم لیگ کے پاس تو پیسہ ہے ہی، تو اس لیے ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے، آپ بغیر پیسوں کے اگر مسلم لیگ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کے جو امیدوار ہیں ان کی تشہیری مہم میں حصہ لے سکتے ہیں تو ضرور ہے، جس کا نتیجہ ہوا وہ علماء جو تھے جمعیت علماء سے تعلق رکھتے تھے وہ مسلم لیگ کی پوری کمپین سے علیحدہ ہو گئے اور وہ متحدہ قومیت کی بات کرنے لگے۔ لیکن ایک مرحلے پر قائد اعظم سے پھر کسی نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ آپ علماء ہمارے ساتھ نہیں، تو قائد اعظم نے کہا نہیں ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں۔ وہ علماء کیسے تھے قائد اعظم کے ساتھ میں آپ کر خالد صاحب نے بھی حوالہ کیا، وہ ایسے تھے کہ خلافت موومنٹ جو تھی وہ مسلمانوں کی پہلی سیاسی عوامی تحریک، یہیں سے مسلمانوں نے بیداری آئی، عملی طور پر وہ بیدار ہوئے اور سیاست میں حصہ لینا، اور خلافت موومنٹ کا نیٹ ورک جو تھا وہ چیچا وطنی میں بھی تھا، میاں چولو میں بھی تھا، شہزاد پور میں بھی تھا، شکارپور میں بھی تھا، بھرتان میں بھی تھا، ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جو نیٹ ورک تھا اس میں وہ علماء جو بہت زیادہ معروف ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی تقریر کرتا ہے اسٹیج گھومتا کرتا ہے، جیسے شفیع القادری سے بہت مشہور تھے، لیکن وہ آدمی جو کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا مسند حدیث پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دورہ حدیث کرا رہا ہے، اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، اسے کوئی جانتا نہیں سوائے اس کے طالب علم۔ تو وہ ایسے علماء جو تھے یہ سارے جو مدارس سے وابستہ تھے، جو درس نظامی سے وابستہ تھے، جو مدارس میں درس حدیث دے رہے تھے، یہ تمام لوگ جو تھے یہ خلافت موومنٹ کے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ 1936 میں مولانا شوکت علی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ خلافت ہاؤس بمبئی تشریف لائیے، میں خلافت کا جھنڈا اتار کر اور مسلم لیگ کا جھنڈا اس پر لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ قائد اعظم وہاں تشریف لے گئے اور شوکت علی نے یہ بات کہی تھی جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد علی میرا چھوٹا بھائی تھا، میں نے اس کی قیادت میں کام کیا اور اب میں آپ کی قیادت میں کام کروں۔ نتیجہ یہ کہ قائد اعظم گئے اور وہ شوکت علی نے خلافت کا جھنڈا اتارا اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا چڑھایا۔ یہ جھنڈا جب وقت چڑھا تو پورے ہندوستان کے وہ علماء جو خلافت موومنٹ سے وابستہ وہ مسلم لیگ سے آتے سارے، اس لیے قائد اعظم نے ان سے کہا تھا کہ نہیں آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ ہمارے ساتھ علماء بہت ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک مولانا منتظر برائیونی کا نام نہیں سنا، بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے ان کا اپنا روحانی نیٹ ورک بھی تھا ساتھ میں، لیکن یہ کہ وہ مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سے مولانا شائستہ گل برطان میں تھے، بہت بڑا نیٹ ورک تھا، آج بھی پشتون جو ہیں وہ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ان کے یعنی شاگردوں کے شاگرد آج بھی موجود ہیں یہاں پر۔ بلکہ میں ایک مولانا عبدالسبحان صاحب تھے شاہ فیصل گولمی میں، میں ان سے ملا بھی تھا، وہ ان کے سلسلے سے تھے، میں ان سے صرف مولانا شائستہ گل سے احوال کے لیے جا کے ملا۔ تو اس طرح کے لوگ موجود تھے جن کا بڑا اثر و رسوخ تھا عوام میں بھی اور جن کی ایک اپنی علمی فضیلت بھی ان کی تھی، تو یہ سارے لوگ موجود تھے۔ تو اس لیے قائد اعظم نے کہتے ہیں کہ مجھے ان علماء کی ضرورت نہیں جو پیسے لے کر مسلم لیگ کی کو سپورٹ کرنا چاہتے، پتہ نہیں میں کدھر سر ایک سوال تھا، یہ جو کس نے شروع کی حرکت ہے یہ اصل میں یہ بات تو دیکھیے اسی وقت شروع ہو گئی تھی اور غوث پاک سلطان جو پہلا آدمی
جس نے اس تقریر پر اعتراض کیا تھا اور اس کا بیان ڈان میں چھپا تھا 1953۔ اسی بیان کے حوالے سے پھر جسٹس میر نے اس بحث کو آگے بڑھایا۔ سر ایک تو بیانیہ آپ نے پیش کیا ہے قائد اعظم کی فکر کے بارے میں، اور ایک اس کے برعکس بھی ہے، اور بلکہ کئی اور بیانیے بھی ہیں۔ لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی آج ہو رہی ہے، تو کیا اس میں قائد اعظم کی جو فکر آپ نے پیش کی اس کو پیش نظر رکھا جائے؟ دیکھیے وہ کہ ویمن پروٹیکشن بل وغیرہ جو چیزیں ہیں اس کی، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں وہ فکر قائد اعظم کی وہ اس طرح سے ہمارے دستور کا حصہ نہیں بن سکی، لیکن اگر لیاقت علی خان قرارداد مقاصد بھی منظور کروا دے 1949 تو شاید آپ کا آئین جو تھا وہ بالکل ہی سیکولر تھا۔ یہ وہ قرارداد مقاصد تھی جو آپ کا ریمبر آئین تھا، اس کی وجہ سے آپ کا آئین جو ہے کسی حد تک اصلاح۔ لیکن قانون سازی جو ہے، ایک تو آئین ہمارا اسلامی ہے اور جو قانون بن رہے ہیں وہ الگ ہے۔ ہاں یہ تو موجودہ حالات کی بات ہے۔ ویسے تو دیکھیے قائد اعظم نے بھی 1935 کا ایکٹ جو تھا اس میں معمولی ترامیم کے ساتھ اس وقت جو رواں دستور تھا وہ ہمارا 1935 کا ایکٹ تھا پہلے۔ اس کے بعد تو جب 1956 میں چودھری محمد علی کے زمانے میں جب یہ ہمارا آئین پہلا آیا تو وہ کالعدم قرار دیا گیا اور پھر ہمارے آئین کا روانہ کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت ساری جو ہے باتیں خواجہ صاحب نے سوالات کے جوابات میں بھی بیان کر دی۔ میں صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات سے جو ہے اس پروگرام کا افتتاح۔ پروفیسر ڈاکٹر معین الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خواجہ وزیر اعظم صاحب، ڈاکٹر منیر واصفی صاحب اور حاضرین کرام، بے حد خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اتنی اچھی تقریب میں حاضر ہو کر بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ خواجہ صاحب، آپ نے جس طرح سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کسی کے لیے نیا بھی ہو تو اس کے لیے بھی ہر بار بہت واضح رہی اور اس میں ایک فکر بھی تھی، احساس بھی تھا، جذبہ بھی تھا اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، نئی باتیں۔ واقعی بہت خوش آئند ہے کہ اکیڈمی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کا جو موضوع تھا وہ اس اعتبار سے بہت اہم تھا کہ جو شکوک و شبہات بالارادہ پھیلائے جا رہے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، یہ سلسلہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن یہ سلسلہ ختم بھی نہیں ہے۔ چاہے کتنے ہی دلائل دے دیں، چاہے کتنے ہی شواہد پیش کر دیں، جن کو مخالفت کرنا ہے وہ مخالفت کریں گے، شکوک کو پھیلانا ہے وہ شکوک پھیلا کر رہیں گے۔ اس لیے کہ ایک طرح سے وہ تنخواہ دار اور یہ جو طبقہ ہے یہ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے تاریخ میں۔ یہی طبقہ ہے کہ جسے اگر آپ تحریک کے زمانے میں دیکھیں، تحریک پاکستان کے زمانے میں دیکھیں کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے کبھی تصور پاکستان کو قبول نہیں کیا اور قیام پاکستان کے بعد بھی پورے ہندو اور پاکستان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئی اور آج تک ہے۔ تو یہی طبقہ ہے ہندوؤں کا جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کی نمائندگی جس میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں کہ جب یہ تحریک عروج پر تھی
ایک لحاظ سے ہمارے علماء کے ایک مؤثر گروہ کو خرید بھی لیا، باقاعدہ وہ تنخواہ وصول کرتے تھے، اور ایک ایسا ایک گوشہ بھی تھا آل انڈیا مسلم کانگریس میں کہ جو علماء کو سرمایہ فراہم کرتا تھا تاکہ وہ اپنی وہ کتابیں شائع کریں جو مسلم لیگ کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح ہمارے بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، قابل کے بھی نام ہیں، محترم نام ہیں، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی تھا اور پاکستان بننے کے بعد میں بھی یہ تھا، اس لیے کہ ہندوستان نے پاکستان کے قیام کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ قیام کے چند ہی مہینوں میں کشمیر پر اس نے حملہ کیا، اور بعد میں کئی اور مواقع آئے کہ جس میں اس نے پاکستان کو ایک لحاظ سے دیر کرنے کی کوشش کی، اور بڑی حد تک ہمارے سیاست دانوں کی ناقص اندیشی کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اس نے فتح بھی حاصل کی کئی مواقع پر۔ سندھ طاس منصوبہ ہمارے سامنے ہے کہ جس سے کتنے نقصانات پاکستان کی معیشت کو اب تک پہنچ گئے اور پہنچتے رہیں گے اگر یہ صورت رہی۔ یہ ایسا بھی رویہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یعنی جس طرح پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا تو مشرقی پاکستان کے علیحدگی بھی ہندوستان کی ایک کامیابی تھی، اور اس میں ہماری سوسائٹیاں کمزوریاں ہیں، اور اب یہ سلسلہ مزید اس کے پیش نظر ہے، اور ہمارے سامنے ہے کہ آج کل مودی کے کس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ طبقہ ہے اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلا رہا ہے، ایک زمانے میں اس نے ترقی پسندی کے نام سے بہت کچھ کہا، پھر اسلامی سوشلزم آیا اور اس نے بھی اس بہانے سے بہت کچھ کہا پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور پھر قائد اعظم نشانہ بنے۔ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریب میں چونکہ ایک نرم گوشہ نظر آتا تھا جس کا حوالہ قاضی صاحب نے بہت وضاحت سے دیا، اس کو اور کچھ نہ ملے تو اس کو بہانہ بنایا، اور یہ بھی شبہ اور شک پھیلایا کہ وہ تقریب ہی نہیں تو نہیں تھی، تو کہاں سے اس کا متن آیا، کہاں سے چھپایا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بچکانا بھی ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک ذہن کام کر رہا ہے، اور وہ ذہن کسی اور صورت میں ہو، چاہے وہ راہ کہہ دے اس کو، یا تو ہندوستان کا اپنا رویہ کہہ دے کہ اس نے پاکستان کو نہ تسلیم کیا ہے نہ کرے گا، اور اس طرح کا جو طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے ان کے بھی آپ پیچھے جا کر دیکھیں، ان کے ماضی میں بھی، اور کس طرح سے ان کو سرپرستی کہاں سے حاصل ہو رہی ہے، فکری سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، تو اس کے ڈانڈے وہی ملتے ہیں جو بھارت میں۔ تو اس طرح یہ ایک موضوع ایسا تھا کہ جو آج ہمارے سامنے آیا، قاضی صاحب نے اسے نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ اور ایک بہت عمدہ پس منظر کے ساتھ پیش کیا ہے، اور ہم اس پر شکر گزار ہیں کہ آپ کے اس گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر اس تقریب میں حاضر ہو کر اس تقریب کو سننے کے سے مستقبل بات بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام میں اپنے اختتامی مرحلے پر داخل ہو گئے، پروگرام کا اختتام تقریباً ہو گئے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو جب بھی قائد اعظم کا ذکر آتا ہے میں ہمیشہ جو ہے سنانا چاہتا ہوں، اور جب بھی اس واقعے کو سنتا ہوں اور دہراتا ہوں تو ایک طمانینت سے محسوس ہوتی ہے، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے، اور اسی واقعے کے اوپر جو ہے اس پروگرام کا اختتام بھی کریں گے۔ قائد اعظم بڑے صغیر سے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ گئے، سب کے علم میں ہے یہ بات، تو وہاں پر انہیں 2 کالج کا انتخاب کرنا تھا، مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو جب وہ پہلے کالج میں پہنچے تو اس پر جو ہے شاید بڑے قانون دانوں کی جو ایک پوری لسٹ لکھی ہوئی تھی، اس کے اندر دنیا کے یہ بڑے قانون دان موجود ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں اس کالج میں جو ہے داخلہ نہیں کروں، اور جب وہ دوسرے کالج میں پہنچے تو دوسرے کالج میں بھی اسی طریقے سے بڑے قانون دانوں کی ایک پوری فہرست آویزہ تھی، اور اس میں جو سب سے پہلا نام لکھا ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور کہا کہ یہ قانون کے معاملے میں انصاف کرتا ہے، اس لیے میں یہیں پر تعلیم حاصل کروں گا۔ اس وقت قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر بھی نہیں کی تھی، مسلم لیگ کو بھی جوائن نہیں کیا تھا،
اور کوئی سیاسی سفر کا آغاز بھی نہیں کیا تھا. بہت بہت شکریہ. اور لنکن سے